اسی صورت کا ایک دوسرا شان نزول بھی سن لیجئے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جب یہ وحی کا سلسلہ بند ہوا تو ایک عورت آ کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی تیرا وہ شیطان نعوذ باللہ استغفر اللہ جو تیرے پاس آتا تھا ہم نے سنا ہے کہ اب وہ نہیں آتا. کتنے دردناک اور کتنے غلیظ لفظ ہوں گے. اور سوچو کہ سننے والا امام الانبیاء ہو جس سے بڑا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے, اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا. سوچو یہ لفظ کتنی تکلیف دہ نبی پاک کے لیے ہوں گے, ذرا سوچئے گا. اور کتابوں میں لکھا کہ یہ عورت اور کوئی نہ تھی, یہ ابو لہب کی بیوی تھی, جس کو آپ اپنی زبان میں چاچی کہہ لیں, ابو لہب کی بیوی. اور سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس نے ایک اور بات کہی ہے. کہنے لگی کہ ایک تو تیرا وہ شیطان بند ہو گیا نعوذ باللہ, ایک اس نے یہ تانا مارا استغفر اللہ, نمبر ایک. نمبر دو, دوسرا اس نے یہ الفاظ بھی بولے. کہنے لگی کہ میرا تو یہ یقین ہو گیا کہ تیرے رب نے نا تجھے چھوڑ دیا ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ کتنے ہولناک اور کتنے خطرناک الفاظ ہیں. اب وہ تجھے اچھا نہیں جانتا اس لیے تیری وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک اور زخم دیا, تیر پر تیر, تیر پر تیر چلائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی کہ تو مجھے اور میرے خاوند کو بہت برا کہتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے اور تجھے خاوند کو میں نے تو برا نہیں کہا, وہ تو اللہ نے آیت اتاری ہے تبت یدا ابی لہب وتب, وہ مولا نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. اچھا وہ اس بات میں بحث مباحثے میں لگی ہوئی تھی. یہ بدترین باتیں ہیں کہ جو ان آیات سے پہلے ہوئیں, یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو ان آیات کے نزول کا سبب بنا. اب یہ صرف میں نے دو واقعات آپ کے سامنے رکھے, وگرنہ اور بہت سارے شان نزول روایات میں موجود ہیں. تو ان دو واقعات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ سوچئے کہ نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے بعد اللہ نے سیدنا جبریل امی کو بھیجا. جب جبریل امی سامنے ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی دردناک طریقے سے فرمایا جبریل تو نے مجھے اتنی دیر وحی سے محروم کیوں رکھا, تو کیوں نہیں آیا, مجھے تیرا کتنا انتظار تھا. تو حضرت سیدنا جبریل امی نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنا آپ کو مجھ سے ملنے کا شوق رہتا ہے نا, مجھے اس سے کہیں زیادہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق ہے. لیکن یا رسول اللہ میں ایک عبد معمور ہوں, مجھے اللہ کا جب آرڈر آتا ہے میں اس وقت آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جتنا آپ کو مجھ سے ملاقات کا شوق ہے اس سے کہیں زیادہ دل جبریل میں آپ کے قدموں میں حاضر ہونے کا شوق ہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب یہ کچھ ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اب ذرا اس کو بھی سنیں کہ یہ آیات کیا ہیں, ان کا مفہوم کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والضحى. اب اس کا ترجمہ جو کتابوں میں موجود ہے ذرا وہ سنیے گا, یعنی قرآن پاک کی آیات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا. فرمایا والضحى چاشت کے وقت کی قسم, واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے, یعنی چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے اس وقت کی قسم کہ جب رات گہری ہو جائے. یہ دو قسمیں بیان فرما کے اللہ پاک نے آگے فرمایا میرے حبیب ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے اللہ نے نہ آپ کو کبھی چھوڑا تھا اور نہ ہی کبھی خدا نے آپ کو برا جانا تھا. اب یہ باتیں کس نے کی تھیں؟ دشمن نے. باتیں کس نے کی تھیں؟ مخالف بی بی نے. کس نے کی تھیں؟ ایک منکرہ نے. سوال اس نے کیے, جواب خود اللہ دے رہا ہے. یعنی آپ غور کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ما ودعک ربک وما قلی, اس کا جو بہترین مفہوم ہے وہ یہ ہوگا کہ میرے محبوب جب سے ہم نے آپ کو چنا اس وقت سے کبھی آپ کو نہ چھوڑا, اور جب سے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہم کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوئے.
لہذا دشمنوں کی باتوں پہ مت جائیے. آپ اپنے قلب مبارک کو مغموم مت فرمائیے, آپ غمگین نہ ہوں. یہ جو چاشت کا وقت ہے, یہ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے بھلا؟ وہ پہلے تو اشراق ہے نا, نماز اشراق چاشت پڑھی ہوئے تو پتا ہوئے, چلو نہیں تو کسی کو تو سن دے کو سیاح بابا پڑھ لینا ہے تو لوگ لگے ہوتے نہیں. یہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے یہ اشراق کے بعد کا وقت ہوتا ہے, یعنی جب دن اچھا چڑھ جاتا ہے. تو آپ غور کریں ذرا اس کو کہ یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے, تو اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم بیان فرمائی. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا تو یہی وہ ٹائم تھا. یعنی مفہوم کیا ہے میرے حبیب؟ جب ہم نے کلیم اللہ سے باتیں کی نا تو ہمیں اس وقت کی قسم جب ہم کلیم سے کلام فرما رہے تھے. یعنی کلام کے وقت کی قسم. کس سے کلام کے وقت کی قسم؟ کلیم اللہ سے. آپ ذرا سنیے گا دوسرا مفہوم اسے اگلی آیت کا کیا معنی ہے. واللیل اذا سجا, اور رات جب گہری ہو جائے اس رات کی قسم. مفسرین نے یہ لکھا ہے اس رات سے مراد معراج کی رات ہے. بتانا یہ ہے میرے حبیب جب کلیم اللہ سے باتیں کی اس وقت کی قسم, اور جب تیرا میرا ملن ہوگا اس وقت کی قسم. اب آپ سوچیں ذرا, آپ ذرا سوچیں, اس کلام کی جامعیت پہ غور کریں اور اس کی ویلیو پہ اور اس کی اہمیت پہ غور کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, خود رب کے ہاں اللہ سے کلام کرنا کتنا اہم ہے, اور اللہ کا دیدار کتنا اہم ہے, اللہ سے ملنا کتنا اہم ہے. دونوں چیزوں کو اللہ نے فرمایا. کلیم سے جب بات کی اس وقت کی قسم وہ چاشت کا وقت تھا, حبیب سے ملے اس وقت کی قسم جب وہ رات کا وقت تھا. اس کا مطلب یہ ہوا رسول خدا کے غلاموں تم کتنے خوش قسمت ہو, تمہیں چاشت کا وقت بھی نصیب ہوا, تمہیں رات کی تہجد کا وقت بھی نصیب ہوا. سوچئے سوچئے سوچئے. کبھی شاید آپ نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا جتنا آج آپ نے غور کر لیا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اس کے اور بھی بہت سارے مفہوم ہیں جو ہم نے کئی بار بیان کیے ہیں, وہ نہیں چلتے, آج نئی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب تیسرا وہ معنی وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ وہ بی بی کہتی تھی کہ وہ جو آیا کرتا تھا جو شیطان آپ کے پاس وہ اب نہیں آتا. نعوذ باللہ, ایسے ہاتھ رکھ کے. یہ کتابوں میں تفسیر میں اس کی ایکٹنگ بھی لکھی ہوئی ہے. یعنی ہمیں غصہ آتا ہے ان باتوں کو سن کے, اور میں حیران ہوں اصحاب رسول کی محبت پہ کہ جیسے دوستوں کے حال بتاتے ہیں ویسے دشمنوں کے انداز بھی بتاتے تھے. دشمن اینج کھلوندا سی تے غلام اینج کھلوندا, ایسے ایسے. آج بھی جو ہوتے کہیں ایدہ کھلوندے رہے, تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا انداز ہی ہوتا ہے عاجزی محبت کا, ایسے ایسے ہوتا ہے. تو یہ انداز سیکھنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد اب چوتھی آیت سن لیں. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایک وہ معنی جو آپ نے مشہور سنا ہوا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. اب اس کو ذرا سن کے اور سمجھ کے لازمی توجہ فرمائیے گا. فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. ایک یہ بھی معنی ہے آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ بھی پیغام ہے, او دنیا کو صرف سمجھنے والوں, ہے دنیا ہی دنیا ہے. بندے سارے دنیا دے پیچھے پہ, ایتھے ہی رونا, ایتھے ہی ہسنا, ایتھے ہی عزت, ایتھے ہی ذلت, سب کچھ کرنے پہ لگے ہوئے لوگ. اللہ ماشاء اللہ. لیکن جنہوں نے اللہ واسطے سب کچھ کیتا, اللہ نے انہوں واسطے جنت وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام بنائے نے. رب انہوں نے انعام دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جڑے ایتھے ہاتھ کٹ کے دل کٹ کے بہ گئے, مٹھیاں کٹ کے بہ گئے, اللہ جاندا انہاں دی مٹھیاں تے انہاں دے دل موت ویلے کھلنے, انہاں نوں لگ پتا جانا کنے 20 دا 100 ہوندا. جڑا پہلے موڑ رہے وہ تے ولی اللہ بن جاندا ہے.